زنجیر ڈرامہ کے ایپیسوڈ 26 میں دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ شیر دل لالا آئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ربیہ اور سربلند کو شک ہو جاتا ہے کہ شیر دل لالا نے ہی کچھ کروایا ہے۔ ادھر سے شیر دل لالا بہت پریشان ہوتا ہے کہ جن گنڈوں کو شیر دل لالا نے حملہ کروانے کے لیے بھیجا تھا ان میں سے ایک کو سربلند نے پکڑ لیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیری اپنے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا موبائل نہیں ہوتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شیری کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو ربیہ چپکے سے اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کا موبائل ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ربیہ کو شیری کا موبائل مل جاتا ہے اور وہ جلدی سے اس کے موبائل میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ پھر ربیہ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ شیری ہی ہوگی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر شیری آتی ہے اور کمرے میں دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کھڑکی بند کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ پھر ربیہ دیکھتی ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا اذان دے رہا ہوتا ہے تو ربیہ اسے بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اذان تمہیں کس نے سکھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری امی جان نے۔ پھر ربیہ اسے کھانا دیتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بی جان اور شیر دل لالا بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بی جان اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے صحیح سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو شیر دل لالا کہتا ہے کہ میں تو صحیح سے بات کرتا ہوں۔ پھر بی جان شیر دل لالا سے کہتی ہے کہ بھابھی نور تو میرے پاس آ کر شکایت کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے میرے سے بات نہیں کرتے اور رات کو بھی لیٹ آتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے جس سے سربلند کو گولی لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند ربیہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیچھے والے دروازے سے آ جاؤ اور آ کے مجھے لے جاؤ۔ جب ربیہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سربلند کو گولی لگی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو سربلند کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر ربیہ سربلند کو لے کر جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کچن میں جاؤ اور جا کر ایک الماری میں سامان رکھا ہے وہ جا کر لے آؤ۔ ربیہ جاتی ہے اور وہ سامان لے کر آ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے گولی لگی ہے لیکن کسی کو نہیں بتانا، ایسے بی جان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ یہ گولی تمہیں ہی نکالنی ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، یہ گولی تمہیں ہی نکالنی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے، پھر تم وہ کرنا، پھر میری گولی نکال لینا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ پہلے اینٹی سیپٹک لو اور زخم کو صاف کرو، پھر اس کے بعد سربلند کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ سے یہ گولی نکال دو۔